تو ہمارے بھی دل میں ارادہ آ جاتا تھا بدل لینا چاہیے، لیکن پھر ماحول، کبھی دوست، کبھی ماں باپ، کبھی بھائی بہن، کبھی رشتہ دار، یہ سب ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، چلیں گے اور چند دن کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا تو مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، کرنا ہی کیا ہے زندگی کے آخری دنوں میں۔ تو یہ سمجھاتا تھا ماحول، ہمیں کوئی اور سمجھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ کاش اس دوست کی میں نے بات نہ مانی ہوتی۔ کیا کیا اس نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے دل کے دروازے تک پہنچ گئی تھی لیکن پھر اس نے مجھے پھسلا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو رسوا کرنے کی قسم کھا کے بیٹھا ہے۔ شیطان نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر کے رہوں گا۔ تو اس لیے یہ زندگی جو دنیا کی اللہ نے دی ہے، یہ دنیا کی زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں دی ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے کیوں دی؟ آخرت بنانے کے لیے، کہ فیصلہ کرو مجھے آخرت بنانا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے زندگی دی۔ آخرت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اللہ نے قرآن پاک میں سمجھایا، بتایا آخرت کیسے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں کر لو بس زندگی میں، دو کام، دو چیزیں، ایک دل کا یقین بنا لو، دوسرے زندگی سے نکلنے والے اعمال درست کر لو۔ دل کا یقین درست کر لو اور زندگی سے نکلنے والے، بدن سے نکلنے والے اعمال درست کر لو۔ ایمان، اعمال صالحہ، اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہو گئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم تم کو جنت الفردوس میں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ جنت الفردوس میں مہمان بنا کے رکھیں گے۔ کتنے دن کے مہمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان ہوں گے۔ اور میزبانی، مہمان نوازی ایسی ہوگی کہ لا یبغون عنہا حولا، جنت چھوڑ کے کہیں اور جانے کا خیال نہیں آئے گا۔ میزبانی، مہمان نوازی اللہ تعالیٰ ایسی کریں گے کہ جنت چھوڑ کے کہیں اور جانے کا خیال نہیں آئیں گے۔ بسوا پٹن سے ہجرت کر کے بنگلور چلے گئے، جا کے بنگلور میں سیٹل ہو گئے جی۔ کبھی کبھی زندگی میں 2 سال بعد، 3 سال بعد رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں، عید کے موقع پر جی، دوسرے موقع پر آئے، ہفتہ 10 دن رہ کے جانے کے ارادے سے جی۔ ماں باپ تو رہے نہیں، بھائی بہنوں کے گھر جی، بھائی کے گھر میں گئے جی، 2-4 دن رہنے کا ارادہ تھا، تو بھائی صاحب نے پہلے دن تو ماشاءاللہ ناٹی مرغیاں جی، پہلے دن کیا کھلایا؟ ناٹی مرغی کھلائیں گے ماشاءاللہ، میزبانی اسپیشل ہو رہی ہے جی۔ اب دوسرے دن بھی مرغیاں کاٹتی ہیں، ارے بولو جی، دوسرے دن اب زیادہ سے زیادہ کا تو کباب تل کو کھلا ڈالتے ہیں۔ تیسرے دن کیا ہوگا؟ وہی پپڑ اچار جی، تیسرے دن کچھ پپڑ اچار آ جائے گا۔ پہلے دن اسپیشل، دوسرے دن سیمی اسپیشل، تیسرے دن آرڈنری۔ تو آنے والے مہمان کے دل میں خیال آئے گا ارے 3 دن میں بیزار ہو گئے نا، چلو دوسرے بھائی کے گھر میں 2-4 دن رہیں گے۔ تو دوسرے بھائی کے گھر میں گئے تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، پہلے دن اسپیشل، دوسرے دن سیمی اسپیشل، تیسرے دن آرڈنری۔ تو دنیا میں آدمی کی جو میزبانی، مہمان نوازی ہوتی ہے، مہمان زیادہ رہ گیا تو میزبانی گھٹتی چلی جاتی ہے، دن بدن میزبانی گھٹتی ہے۔
بہت لمبا رہ گیا تو بیزار ہو جاتے لوگ. ایک مہمان آئے, چھوڑ کو جانے کا ارادہ نہیں, 8 دن 15 دن مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا تو بھی جا رہی نہیں. اب میاں بیوی دو جنے مل کو سوچے جا رہا نہیں مہمان کیا کرنا ہوگا. دو جنے مل کو فیصلہ کرے ایسا کریں گے مہمان کے سامنے ہمیں چپکے لڑیں گے. تو دو جنے شروع ہو گئے لڑائی. بیوی نے شوہر کو کچھ کہا, شوہر نے بیوی سے کچھ کہا, دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. مہمان دیکھا گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, میرا کو کیا کرنا, بیگ اٹھا لے کو باہر نکل گئے. انہوں جاتے سے دیکھو انہوں کیا کرے, گھر والے آ کو گھر میں بیٹھ کو ایک دوسرے سے بولنے لگے, ارے چپکے کی لڑائی اتنے گالیاں پھینک دے رہی تمہیں. تو آ کو تھوڑی دیر بیٹھ کو سانس نہیں لیا, اتنے میں مہمان بھی واپس آ گیا. انہیں آ کو بولیا میں بھی چپکے باہر گیا تھا. تو مہمان زیادہ رک جائے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا, ہم آپ کو مہمان بنا کے کب تک رکھیں گے, ہمیشہ ہمیشہ. اور میزبانی گھٹے گی نہیں بلکہ میزبانی دن بدن بڑھے گی, اور ایسی میزبانی بڑھے گی کہ لا یبغون عنہا حولا, جنت چھوڑ کر کہیں اور جانے کا خیال نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے 2 چیزیں لے کر آؤ. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. ایک دل کا ایمان بناؤ اور دوسرے بدن سے نکلنے والے اعمال درست کرو. یہ ایمان بنتا ہے تو اعمال درست ہو جاتے ہیں. یقین کہ ساری طاقتوں کے تنہا مالک ایک اکیلے اللہ ہے. سارے خزانوں کے تنہا مالک ایک اکیلے اللہ ہیں. انہی کی مرضی ہے, انہی کی مشیت ہے, انہی کا ارادہ ہے, انہی کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کراتے ہیں, انٹروڈکشن اللہ خود اپنا کراتے. ان ربکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب کون ہے. کل مرنے کے بعد جب قبر میں رکھے جاؤ گے تو سب سے پہلے فرشتے یہی پوچھیں گے من ربک, کون تھا تمہارا رب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے تمہارا رب. ان ربکم, تمہارا رب یہ اللہ, وہ اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, جس نے 6 دن میں 7 آسمان 7 زمین بنا دی. یہ اجتماع کا پنڈال دکھ رہا ہے جی, 500 کو 500, 450 کو 500. یہ جو 400 کو 500 کا جو پنڈال ڈالے نا, کتنے دن سے کام چل رہا ہے؟ 1 مہینے سے. زمین صاف کر رہے ہیں, پھر وہ حوض بنا رہے ہیں بیت الخلا. یہ سارا 1 مہینے کی محنت کے بعد تیار ہوا ہے. 400 کو 500 کا پنڈال ڈالنے کے واسطے 1 مہینہ, اور 7 آسمان 7 زمین بنانے کے لیے 6 دن. کتنی بڑی طاقت ہوگی اس کی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گئے, سارے نظام کو قابو میں کر لیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, دن اور رات کا نظام چلایا. رات آگے آگے چل رہی ہے, دن پیچھے پیچھے چل رہا ہے. آج تک دنیا کے بننے سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دن کی سپیڈ بڑھ گئی. دن نے کیا کیا, رات کو اوورٹیک کر دیا, اور رات کو اوورٹیک کر کے دن آگے نکل گئے. نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل گیا ہو یا چاند سورج سے آگے نکل گیا ہو. نہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, وہ قدرت والے, طاقت والے, غلبے والے, جاننے والے اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, نظام ہے, ترتیب ہے, تقدیر ہے, اور اس میں معمولی سا بھی فرق نہیں آیا. سائیکل خریدتے ہیں نا جی, سائیکل جو ہے چلاتے چلاتے کیا ہو جاتا ہے,
چین سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ارے ہوتے نہیں ہوتے جی, پرانی ہوئی تو سائیکل کیا ہو جاتے ہیں, ذرا 2 قدم چلائے زور سے پیڈل مارے تو چین سلپ ہو جاتے, اتر کو پھر اس کی چین ڈالنا. ہزاروں سال سے آسمان زمین سورج کا نظام, چاند کا, ستاروں کا نظام چل رہا ہے اور آج تک ایک مرتبہ بھی چین سلپ نہیں ہوئی. کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم, کہ وہ اس قدرت والے, طاقت والے, جانکار, غلبے والے اللہ کا بنایا ہوا نظام ترتیب ہے. کتنی قدرت اور طاقت سے بنایا ہوگا کہ 1 سیکنڈ بھی فرق نہیں پڑتا. جو وقت ہے اسی وقت پر, سورج کے طلوع ہونے کا, سورج کے غروب ہونے کا جو وقت اللہ نے طے کیا, اس میں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود 1 سیکنڈ 1 منٹ کا فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, سورج, چاند, ستارے سب بنا کر اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا آزاد ہے. بڑی کمپنی نے ایروپلین بنایا, لا کر راستے پر چھوڑ دیا, اب وہ کمپنی کا اس سے کنیکشن ختم ہو گیا. وہ اب ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے, پائلٹ کے ہاتھ میں ہے, اس کی سٹیئرنگ اوپر نہیں ہے, کمپنی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج چاند بنا کر ہم نے فرشتوں کے ہاتھ میں سٹیئرنگ نہیں دے دی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں, اللہ غور سے سنو, غور سے سنو, لہ الخلق والامر, پیدا بھی وہی کرتا ہے اور کنٹرول میں بھی وہی رکھتا ہے. اللہ غور سے سنو, لہ الخلق والامر, پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, نظام چلانے والا, قابو میں رکھنے والا بھی وہ بھی وہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین, بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بلند ہے. رب العالمین, تمام عالموں کا پالنہار ہے. وہ قدرت والا, طاقت والا اللہ ہے اور اسی کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. وہ چاہ لے تو ناممکن سے ناممکن چیز ہو سکتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح کے پاس آئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے, ایک چٹان دکھا کر, ایک بڑی چٹان دکھائی, اور اس بڑی چٹان کو دکھا کے اس قوم کے لوگوں نے کہا, اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو کیا کرو, اس چٹان کے اندر سے اونٹنی باہر آنا. اونٹنی کہاں سے باہر آنا؟ چٹان کے اندر سے. اور فرمایا جو اونٹنی چٹان کے باہر سے آئے, وہ آنے والی اونٹنی 10 ماہ کی گاں رہنا, مطلب 9 مہینے گزر کر 10واں مہینہ شروع ہو چکا ہوں, جب اس کے جننے کا وقت بالکل قریب آ گیا, 10 ماہ کی گاں بن. اور پھر فرمایا کہ بچہ باہر آتے ہی, چٹان سے باہر نکلتے ہی وہ اونٹنی اپنا بچہ جن دے دی. بچہ ماں سے چھوٹا ہی ہوگا, ماں بڑی ہوگی, بچہ چھوٹا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ بچہ اور ماں دونوں ایک سائز کے ہونا. اگر ایسا کر کے دکھاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے, ہم سمجھیں گے واقعتاً کوئی اللہ ہے قدرت والا اور تم اس کے پیغمبر اور نبی ہو, ہم یہ بات مانیں گے. اللہ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے جی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کو بس ارادہ ہے کہ اللہ چاہ لیں تو ہو جاتا ہے جی. تو اللہ نے چاہ لیا, چٹان پٹی, اونٹنی باہر آئی جی, اور اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ تھا. باہر آتے ہی اس نے جن دیا اور وہ بچہ ماں کے برابر تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جس کو دنیا ناممکن سمجھتی ہے وہ ناممکن سے ناممکن چیز
امپاسبل جسے دنیا والے کہتے ہیں وہ اللہ کر کے دکھا دیں گے کہ اللہ کی قدرت سب کچھ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا تو قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ چاند کے اگر 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ گے تو ہم تمہاری پیغمبری کو قبول کریں گے، اور اگر چاند 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تو پھر ہم تمہاری پیغمبری کو نہیں قبول کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 حصے، 2 طرف ہو گیا چاند. تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. معجزہ پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے. کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ کا ارادہ ہی سب کچھ ہے. اللہ چاہے تو ہر چیز ہوگی. اور آج تک جو کچھ کیا بدیع السماوات والارض، اللہ جل شانہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی. تو آسمان و زمین، دنیا میں لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں تو بلڈنگ بنانے، گاڑی بنانے، چیزیں بنانے کے لیے را میٹیریل، کچا سامان ہوتا ہے تو پھر ایک چیز بنتی ہے. کچے سامان کے بغیر چیز نہیں بنا سکتے. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی تو کوئی کچا سامان نہیں تھا، را میٹیریل نہیں. بدیع السماوات والارض. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، وہ دونوں مل کر ایک مواد تھا، ایک مواد کانتا رتقا، ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو الگ کیا. جب الگ کیا تو ایک آواز ہوئی، شور ہوا. سائنسدان وہ شور تک پہنچے. سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ. وہ بگ بینگ تک سائنسدان پہنچے. اس سے آگے کا اللہ سناتے ہیں کہ وہ ایک مواد تھا، اللہ نے اس کو الگ کیا. تو جب الگ کیا تو ایک شور ہوا، پھر وہ پورے کا پورا ایک دھوئیں کے جیسا ہو گیا. جب وہ دھوئیں کے جیسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ائتیا طوعا و کرہا، آسمان بن کر، زمین بن کر، خوشی خوشی آنا تو آؤ، اور اگر بغیر خوشی کے، ناراضگی کے آنا تو آؤ. آسمان بن جاؤ، زمین بن جاؤ، اور آسمان و زمین بن کر خوشی خوشی آؤ یا ناراضگی سے آؤ. تو آسمان و زمین نے کہا اتینا طائعین، پروردگار ہم تجھے ناراض کر کے کیا کریں، ہم تیرے حکم کو خوشی خوشی پورا کرتے ہوئے آتے ہیں. وہ آسمان بن گئے، وہ زمین بن گئی. آسمان و زمین کے اندر کی ساری چیزیں کائنات کا یہ ذرہ ذرہ بن کے تیار ہو گئے ہیں. تو وہ قدرت والے خدا ہیں، وہ طاقت والے اللہ ہیں. اس طاقت والے اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، کسی کا نہیں چلتا. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو آدمی بل بلا کے رہ جاتا ہے. نمرود کو پکڑا تو نمرود بل بلا کے رہ گیا کہ اس کے سر میں مچھر گھسا دیا. سر میں مچھر گیا تو اندر سر میں ململانے لگا. بے چینی، بے قراری، دن کا سکون اڑ گیا، رات کا چین اڑ گیا. بیماری کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے اطباء، معالج، ڈاکٹر، حکیم سب کو بلا کے علاج کرا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے دیکھ کے کہا 3 دن تک آپ کو معائنے میں رکھیں گے. 3 دن تک آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہے. 3 دن تک حکیم صاحب 24 گھنٹے ساتھ رہے، دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے. تو حکیم صاحب کو اندازہ ہوا کہ سر میں کچھ گھس گیا ہے، اسی کی یہ تکلیف ہے. تو حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، علاج ہو سکتا ہے لیکن ذرا تکلیف دہ علاج ہے، ذرا پریشانی، تکلیف والا علاج. تو بادشاہ نے کہا یہ تکلیف ہی بس ہے، علاج کی تکلیف برداشت کرنا تو آسان نہیں. کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں، اندر کمرے میں لے جا کے بٹھا کے ایک جوتا سر پہ لگایا.
وہ اندر جو مچھر ململا رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ گیا. وہ جب ذرا خاموش بیٹھ گیا تو نمرود کو لگا واہ کتنا سکون ملا. 6 مہینے سے 1 منٹ سکون نہیں تھا. اب یہ کتنا سکون مل گیا. اس نے جی حکیم صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا اتنا پیارا علاج آپ نے تلاش کیا ہے, یہی بہترین علاج ہے. تو حکیم صاحب نے کہا یہی علاج آپ کا ہے. جب بھی آپ کو تکلیف ہو پہلے سے ایک نوکر تیار رکھنا جوتا دے کر, یہ کیا کرے گا وہ تمہارے سر پہ لگائے گا. تو اللہ جب چاہتے ہیں تو بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر سر پہ جوتے لگا کے دکھاتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید, کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, اس کو اللہ جل شانہ نے جی ایسا پریشان کیا کہ وہ بل بلا کے رہ گئے. 9 قسم کے عذاب, جی 9 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے. کھانے کی چیز کبھی خون ہو جاتی ہے, نوالا اٹھایا پلیٹ میں دیکھ رہا ہے نوالا ہے, کھانے کا سامان ہے, جی کھانے کی چیز ہے, لیکن اٹھا کے منہ میں رکھا تو منہ میں خون, کچا خون تھوک دیا. تو اس نے پھر دیکھا تو وہ نیچے تو کھانا ہے, منہ میں جا کے خون کیسے ہو گیا؟ اللہ کا عذاب. اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دی چاروں طرف, مینڈک ٹرٹرا رہے ہیں جی, ہر لمحے سکون ہی ختم ہو گیا, غارت ہو گیا سکون. تو اللہ کی مرضی ہے یہ کائنات, اللہ کی مشیت کی کائنات ہے, اللہ کی مرضی کی کائنات ہے. وہی قدرت والے خدا ہیں, وہی طاقت والے اللہ ہیں. اس طاقت والے اللہ کا یقین دل میں بٹھانا اسی کو ایمان کہتے ہیں. کہ اس کا دل میں یقین بٹھا لو, لا الہ الا اللہ, کہ اسی اکیلے کی طاقت ہے, اسی کی شان و شوکت ہے, اسی کا جلال و جبروت ہے, اسی کے خزانے ہیں. یہ ساری کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اسی کی دین ہے, اسی کی بخشش ہے, اسی کا فیضان ہے. ید اللہ ملآ, اللہ کا خزانہ بھرا پڑا ہے, ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے. لا تغیضہ نفقہ, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جی ماشاءاللہ بسوا پٹن کا آج کا اجتماع, اس اجتماع میں کتنا مجمع ہے؟ ارے بہت بڑا مجمع ہے نا. کتنے رہیں گے اندازہ؟ 80,000. 60,000 کے اوپر جی, 80,000. کتنے رہیں گے بھائی بولو اندازہ؟ کتنے؟ 80,000 جی, 60 کے اوپر 70,000. چلو مان لیں گے جی, 60 کی 70 کی کتنے کی 60,000 بولے تو بھی 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے 1 kg میں 6 آدمی, تو 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے کتنا چاول بنا؟ 10,000 kg. ہاں کتنا بنا؟ 10,000 kg بنا تو نا 60,000 آدمی کھائیں گے. 60,000 آدمیوں کے لیے 10,000. پوری دنیا میں 800 ارب انسان رہتے ہیں. 1000 کے اوپر 10,000, 10,000 کے اوپر لاکھ, لاکھ کے اوپر 10 لاکھ, 10 لاکھ کے اوپر کروڑ, 10 کروڑ, 100 کروڑ, 1 ارب, 200 ارب, 800 ارب. 800 ارب انسانوں کے لیے کتنا چاول چاہیے؟ ایک وقت کے لیے کتنا ہونا, 1 مہینے کے لیے کتنا ہونا, 1 سال کے لیے کتنا ہونا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا چاول خرچ ہوا, کتنا ٹماٹر خرچ ہوا. پیسے زیادہ مل رہی ہیں کو اپنے چاول چھوڑ کر سپاری لگا دو رہے ہیں. اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہو رہی ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنا چاول خرچ ہو گیا, کتنی دال خرچ ہو گئی, کتنی جی کتنے ٹماٹر, پیاز, کتنا تیل خرچ ہو گیا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوئی؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ید اللہ ملآ, اللہ کا خزانہ بھرا پڑا ہے. لا تغیضہ نفقہ, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. جی چاہے جتنا خرچ کر دو. سحاء اللیل والنہار, دنوں رات اللہ کے خزانے سے بارش پڑ رہی ہے. دنوں رات اللہ کے خزانے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے, نعمتوں کی بارش ہے.
اللہ تعالیٰ برساتے چلے جا رہے ہیں جی. تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں جی. اس بڑے خزانے والے اللہ کی قدرت اور طاقت، اس کے خزانوں کا یقین دل میں بٹھانا، اس کو کہتے ہیں ایمان جی. کہ اگر یہ دل میں آ گیا تو نظر دوسری طرف سے ہٹ جائے گی. آج دل میں یقین کیا ہے؟ ایسا نہیں تو ویسا، پیسہ نہیں تو کیسا. پیسہ رہا تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو زندگی کیسی گزرے گی. تو سب کی نظر پیسے کے اوپر ہے جی. پیسے سے کام بنتا ہے جی. ساری دنیا پیسہ بنانے میں لگی ہے، پیسہ جمانے میں لگی ہے جی. کماؤ جماؤ جی، بڑھاؤ. ساری دنیا کی فکر کیا؟ کماؤ جی. ذرے کما لیا تو کیا کرو؟ اب سے جماؤ. اب جماؤ کو بولے تو 99 کا پھر 99 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ نہ کمانا سے 1 روپیہ جمائے تو 100 کا نوٹ ہو جاتا ہے جی. پھر چند دن کے بعد پھر وہ 99 کھڑ جاتا ہے. اور ایک تو اس طرح کماؤ جماؤ بڑھاؤ جی. اس کے پیچھے انسان کی پوری طاقت جی، پوری جوانی، پوری زندگی لگ رہی ہے. سب کچھ اس کے پیچھے انسان لگا رہا ہے جی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ آدمی چاہے جتنا کما لے کام تو نہیں آئے گا. کیا کرو؟ اللہ کی ذات پر یقین بناؤ کہ اللہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کرنے والے ہیں. آدمی سمجھتا پیسے سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ پانی جو پیتے ہو یہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ بادلوں سے بارش انسان برساتا ہے، اللہ برساتے ہیں. اگر انسان برسانے کی طاقت پیدا کر لے تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارش برسانے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. اور پوری دنیا میں میٹھے پانی کے پہنچانے کا سنگل سورس، واحد راستہ پانی ہے جی. بارش ہے. بارش ہی سے پوری دنیا کو میٹھا پانی ملتا ہے. بارش بند ہو جائے تو میٹھا پانی بند ہو جائے گا، ندیوں میں پانی بند ہو جائے گا. آبشار جی، یہ جو آبشار فالس گرتے نا، بارش بند تو آبشار گرنا بند، ندیوں میں پانی بند، بورویلوں میں پانی بند، زمین کے اندر پانی بند، سب جگہ ختم ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بارشوں کے راستے سے یہ میٹھا پانی دیتے ہیں. اور کھانے کے لیے کھانا جو تم کھا رہے ہو نا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، نوالا اٹھا کے دیکھو کہاں سے آیا. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر اس زمین پر لے جا کر کسان اپنا غلہ اناج لے جا کے زمین میں پھینک دیتا ہے. پھر اس پھینکے ہوئے اناج سے اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے دے کر اللہ تمہیں نوازتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ انسان کو پکار کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان اپنے مہربان خدا کو چھوڑ کے کہاں چلا گئے؟ تو اپنے مہربان خدا کو چھوڑ کے کہاں چلا گئے؟ کون مہربان خدا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، یہ ہر چیز مناسب دی ہے، بہتر دی ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو انسان کو بدصورت بنا دے. کان ہاتھی جیسے دے دیتے ہیں تو کتنا بدصورت ہو جاتا جی. ناک جو ہے اللہ تعالیٰ بدل دیتے تو کتنا بدصورت ہو جاتا جی. حدیث میں آتا ہے جی، علماء نے فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہیں، اور وہ 2 چیزیں، ایک آسمان، دوسرے انسان کا سراپا. ہر انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور ہر انسان کے دل میں یہ بٹھایا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں. اگر دل میں یہ نہیں ہو تو پھر کوئی آئینہ دیکھنے تیار نہیں ہوگا. آئینہ انسان سب سے زیادہ شوق سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں بٹھا دیا کہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک، یہ مناسب طریقے سے آنکھ کا ابرو سے لے کر، یہ آنکھ سے لے کر، ناک سے لے کر، منہ اور ہونٹ سے لے کر کان، ہاتھ پیر،
سب بہت مناسب دیا ہے. خلقک فسواک فعدلک. کوئی ایک چیز آگے پیچھے نہیں کرتی تھی. ہاتھ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ، بدن میں جتنی ہڈیاں ہونی چاہیے اتنی نہیں. یہ ایک جو کوہنی کی جوائنٹ ہے، یہ ایک کوہنی کی جوائنٹ اگر اپنی جگہ پر نہیں رہی، سوچ کر دیکھو، یہ کوہنی کی جوائنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہاتھ موڑتا ہے کھلتا ہے، یہ ایک جوائنٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا کیسا کھاتے ہیں؟ نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ نہیں سکتے. نوالا اٹھا کے منہ میں رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جوائنٹ ہے، اسی وجہ سے نوالا ہاتھ کو آتا منہ تک جاتا ہے. یہ جوائنٹ نہیں ہوتا تو نوالا منہ میں نہیں رکھ سکتے. کیا کرنا پڑتا؟ دو آدمیوں کو آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا پڑتا. دو جنے سامنے سامنے بیٹھ کے کھانا. ایک نوالا میں اٹھا کر سامنے والے کے منہ میں ڈالنا، سامنے والا نوالا اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنا. اس میں بھی پریشانی ہے. آدمی جب کھانے پر ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ نے انگلیوں میں سینسر لگایا. یہ انگلیوں میں لگا ہوا سینسر دماغ کو سگنل دیتا ہے کھانا بہت گرم ہے. تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ تھوڑی دیر رکتا ہے، کھانا ٹھنڈا کرتا ہے، پھر کھانا ٹھنڈا کر کے پھر چھی کر دیکھتا ہے، تو تب اس کی انگلیوں کا سینسر دماغ کو سگنل دیتا ہے اب کھانے کے لائق ہے، تو اٹھا کر منہ میں رکھ کر نوالا کھاتا ہے. میری زبان کتنا گرم برداشت کر سکتی ہے مجھے معلوم ہے، سامنے والے کی زبان کتنا گرم برداشت کرتی ہے مجھے کیا معلوم ہے. تو میرے حساب سے میں نے نوالا اٹھا کر سامنے والے کے منہ میں رکھ دیا. انہیں نازک تھا، اس کی زبان جل گئی، اس کو غصہ آ گیا. اس نے نوالا کھا کے ایک تھپڑ میرے منہ پہ لگایا، گرم گرم کھلا دیا. تو مطلب کیا؟ ایک نوالا کھلانا، ایک تھپڑ کھانا. ایک نوالا کھلانا، ایک تھپڑ کھانا. چلے گی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس قدرت والے، طاقت والے اللہ کی قدرت اور طاقت، شان و شوکت کا یقین دل میں بٹھانے کو ایمان کہتے ہیں. کہ ہم اس کی طاقت قدرت کا یقین دل میں بٹھا کر اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے انسان کو جھکنے کی اجازت نہیں، کہ صرف ایک اکیلے اللہ کے سامنے جھکنا، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کہ وہی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اسی سے مانگنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نبی جی میرے بندوں کو بتا دیجئے اذا سألک عبادی انی، نبی جی میرے بندوں کو بتائیے کہ اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں فإنی قریب، میں تو بہت نزدیک ہوں، جب بھی مجھے پکارو گے میں ان کی آواز سنوں گا، جہاں سے پکارو گے وہاں سے سنوں گا، جس وقت پکارو اس وقت سنوں گا، کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں. انی قریب، غار سے پکارو تو سنوں گا، مچھلی کے پیٹ میں جا کر پکارو تو سنوں گا، زمین کے حصے میں کہیں بھی چلے جاؤ، جا کر اللہ کو پکارو، اللہ سنیں گے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، جو مانگو گے وہ دوں گا. لیکن دینے میں تمہاری حکمت کا، تمہاری ضرورت کا اور تمہارے تقاضے کا خیال کر کے دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انسان مانگتا ہے. ابھی دعا ابھی ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ جو مانگو دیں گے. عشاء کی نماز کے بعد سب 2 رکعت پڑھ کو منگا لے 1 لاکھ دے ڈال اللہ سے بہت تک. اللہ کے خزانے میں 1 لاکھ دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت پر کون سی چیز دینا مناسب ہے. سردی میں سخت سردی، بچے کو نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، سردی میں گلی میں آئس بیچنے والا آ گیا، تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ مانگے گا آئس، اماں سے کہے گا، بابا سے کہے گا آئس دلا دو، آئس دلا دو. تو جس بچے کو بخار ہو، نزلہ ہو، ماں باپ اس کو آئس دلاتے ہیں اس کے مانگنے پر؟ نہیں دلاتے. تو نہیں دلانا مہربانی ہے، ظلم ہے جی. بچے کے مانگنے کے باوجود نہیں دینا مہربانی ہے کہ ظلم ہے؟ بچے کے ساتھ میں مہربانی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ
اپنی حکمت سے ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک آدمی بیل گائے پالا تھا, جنگل میں بن کو چلا گیا کسی ضرورت سے تقاضے سے. تو اتنے میں کیا ہوا, شیر وہاں سے گزرا تو شیر نے گائے کو دیکھ کر جھپٹا مار کے اس کا شکار کر لیا, کھا پی کو صاف کر کے چلے گئے. وہ آدمی گئی والا واپس آیا تو دیکھا پوری گئی کٹ کو ٹکڑے ہو کو پڑی ہے. اسے غصہ آ گیا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے کہا, پروردگار جو میری گئی کو ماریا کی اسے لیا کو میرے سامنے حاضر کر, میں اسے بدلا لوں گا. اب دعا قبول کرنا نہیں کرنا ہے جی. اب انہیں منگے سے کہا, اس کے سامنے شیر لا کھڑا تھا تو انہیں ٹیپو سلطان جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی, جو مانگے گا وہ ضرور دیں گے, لیکن ہم تمہاری دعا رد نہیں کرتے. تمہاری کوئی ایک دعا بھی اللہ سے مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہے, کوئی دعا ٹھکرائی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر دعا قبول ہے, لیکن انسان کو خود پتہ نہیں میرے لیے کیا بہتر ہے. وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہے, وہ دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہے. اس لیے اللہ سے یقین کے ساتھ میں مانگنا ہے, اللہ سے یقین کے ساتھ میں مانگنا. اور یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے, اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی اور خوش کرنا, کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس کی فکر جی, اسی کو کہتے ہیں اعمال صالحہ. اللہ کے پیارے رسول اللہ جل شانہ نے بتایا کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے کا راستہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا کرو, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. کہ اللہ نے جو پیغمبر جو رسول تمہیں دیے ہیں وہ کائنات کے سردار ہیں. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہ آسماں ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں, اس پوری کائنات کے بنانے کا سبب ہے, مصدر کن فکاں, کہ اس پوری کائنات کے بننے کے لیے سبب ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اپنے حبیب سے, حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی, بے پناہ چاہت, بے پناہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے, سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر حضرت جبرائیل نے کہا ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں جا سکتا ہوں, اگر ایک بال کے برابر بھی جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے آپ کا مقام ہے, آپ آگے تشریف لے جائیے. تو اللہ کے پیارے رسول اس سے آگے گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قالین لایا گیا, اس قالین پر بیٹھ کر اللہ کے رسول جی اللہ کے دربار میں پہنچے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے کہا یا حبیب ادن منی, نبی جی اور ذرا نزدیک آ جائیں. پھر دوسری دفعہ فرمایا یا حبیب ادن منی, میرے حبیب اور نزدیک آ جائیں گے. پھر تیسری دفعہ فرمایا یا حبیب ادن منی, نبی جی اور نزدیک آ جائیے. کتنا قریب ہو گئے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, 2 کمان یا 2 کمان سے بھی قریب اللہ اپنے حبیب سے, حبیب اپنے جی محبوب سے, محب سے اللہ سے نزدیک چلے گئے. وہاں پہنچ کر گفتگو کی, اللہ سے بات چیت کی. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جی پروردگار خلقت آدم بیدیک, آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو پیدا کیا. وَنَفَخْتَ فِيهِ رُوحَكَ, اور اپنی روح آپ نے اس کے اندر پھونکی. وَاتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, حضرت ابراہیم کا آپ نے اپنا دوست اور خلیل بنا لیا. اور عَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ, حضرت داؤد کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا. اور سَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ, اور حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو
اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کی پھونک پر مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ تو پچھلے نبیوں کو کلمت موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ سے آپ نے بات چیت کی، پروردگار یہ تو سب کو دیا۔ وَمَاذَا جَعَلْتَ لِي وَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے لیے کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذتک حبیبا وخلیلا۔ نبی جی ابراہیم خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست بہت سارے ہوتے ہیں جی، دوست بہت سارے ہوتے ہیں۔ حبیب چہیتا، حبیب کے معنی چہیتا، چہیتا ایک ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم کو ہم نے خلیل بنایا ہے اور آپ کو ہم نے اپنا حبیب بنایا ہے، یا آپ ہمارے چہیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک اور چیز ہم نے آپ کو دی ہے، کیا؟ کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں آپ کا نام ضرور لیا جائے گا۔ قرآن میں جب بھی پڑھیں گے اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا نام۔ یؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، یطیعون اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے۔ اور پوری دنیا میں 24 گھنٹے ایک سیکنڈ کی فرصت کے بغیر مشرق کے کونے سے لے کر مغرب کے کونے تک یہ 24 گھنٹے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا کے کونے میں، جی وہاں کے جزیروں میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے، اور اس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز لگتی ہے۔ اور وہ فجر کی اذان ہر 20 منٹ کے بعد جی وقت شروع ہوتا ہے، ہر 20 میل کے بعد۔ یہ بسوا پٹن یہاں سے 20 میل کے بعد، یہاں 6:20 پر مغرب ہو رہی ہے، یہاں سے یہ مشرق کی طرف جاؤ تو 6:19 پر، اور مغرب کی طرف یہ 20 میل آگے جاؤ تو 6:21 پر وہاں وقت شروع ہوتا ہے۔ یہاں 6:20 کی اذان پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے 6:21 کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 6:22 کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح پوری دنیا میں 24 گھنٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کلما ذکرت ذکرت معی، نبی جی میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام لیا جائے۔ اللہ نے پوری دنیا میں یہ رسول اللہ کا نام، اللہ کا نام جی پوری فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا۔ یہ شان ہے ہمارے حبیب کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے میں ناکامی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ خان صاحب کو مینٹل ہسپتال میں ایڈمٹ کر رہا ہے۔ خان صاحب ذرا جی لوز ہو گئے ٹانگ، تو کیا کرے جی مینٹل ہسپتال میں ایڈمٹ کرے۔ خان صاحب رہے تو غصہ کرو نہ پر جی لطیفہ بول، 4 مہینے 5 مہینے علاج چلیا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ ہسپتال کے بیچ میں ایک بہت بڑی بوڑی کنواں تھا جی، ایک دیوانہ وہ کنویں میں کود گیا۔ سب تماشا دیکھنے کو کھڑے تھے، انہوں خان صاحب کیا کرے اس کے پیچھے انہوں بھی کودے، وہ دیوانے کو بچا کو باہر لے کو آئے۔ ماشاءاللہ سارے آدمی تھالی بجا کو شاباشی دیے، ماشاءاللہ خان صاحب کتنا بڑا کارنامہ آپ انجام دیا ہے، پورے تعریف کریں۔ دوسرے دن صبح کو ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر مینٹل ہسپتال کے خان صاحب کو بلا کو بولے خان صاحب ایک خوشخبری ہے اور ایک بری خبر ہے، ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک بری خبر۔ خوشخبری یہ کہ اللہ نے آپ کو صحت دے دی ماشاءاللہ، اس سے بڑی دلیل کیا، ڈوبنے والے کو زندہ بچا کو لالے تمہیں، دوسرے سب تماشا دیکھنے کو کھڑے تھے، تو اس سے بڑی دلیل کیا، تو اس لیے آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے، تو ہمیں آپ کو ڈسچارج کر رہی سرٹیفکیٹ دے کو بھیج دیں، آپ جا کو گھر میں آرام سے رہ سکتے ہیں۔
دوسری بری خبر یہ ہے، رات تمہیں جسے بچائے نا کل شام کو، انہیں بیچارہ صبح کو فین سے لٹک کو مر گیا۔ خان صاحب بولے انہیں فین سے لٹک کو مریا نہیں، بوڑی میں ڈب کو بہت زیادہ بھگا تھا، سکنے کے واسطے مش لٹکا لگا۔ تو دنیا میں جو عقل مند ہیں وہ کیسے ہیں؟ ایسے ہی عقل مند ہیں، ہم نہ بوڑی سے نکال کر سکنے فین میں لٹکا ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پیچھے کس کے چلنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا۔ یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب سے طاقتور عمل نماز ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز میں جب بندہ سر اپنا زمین پر رکھتا ہے تو سارے دنیا والے سمجھتے ہیں نیچے چلا گیا، سر زمین پر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں جب بندہ سر رکھتا ہے زمین پر تو وہ سر زمین پر نہیں رحمان کے قدموں میں رکھتا ہے۔ دنیا والے سمجھ رہے ہیں نیچے چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اوپر چلا گیا، وہ رحمان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اوپر چلا گیا۔ تو یہ نماز اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ نماز فرشتوں کا آسمانوں پر جو الگ الگ عمل ہے اس کا مجموعہ نماز ہے۔ کچھ فرشتے کھڑے ہیں قیامت تک کھڑے رہیں گے، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کچھ فرشتے قاعدے میں بیٹھے ہیں وہ قیامت تک قاعدے میں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے اس امت کو نماز دی جو تمام فرشتوں کے اعمال کا مجموعہ، اس میں قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قاعدہ بھی۔ اس پر مزید اللہ جل شانہ نے قرآن کی تلاوت قرت دے دی کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب اس نے پڑھا اللہ جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، عبادت میرے لیے، مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو سارا میرے بندے نے دعا مانگی ہے اور میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے مانگا ہے۔ تو اللہ سے بات چیت سرگوشی، تو نماز اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات، کتنے غم کی بات اور کتنے درد کی بات ہے کہ آج مسلمان نے نماز چھوڑ دی۔ مشکل سے 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5% آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں مشکل سے 40% لوگ آتے ہیں، 50% جمعہ میں بھی ہیں۔ اس لیے بزرگوں جی نیت کرو انشاءاللہ پابندی سے مرتے دم تک نماز پڑھیں گے۔ ارے پابندی سے مرتے دم تک نماز پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی آتی سو جمعہ سے غسل کر کو شروع کریں گے کہ آج غسل کرے نا بس وہ آج سے شروع، ہاں آج غسل کرے نا وہ چلتا نہیں، آتی جمعہ سے غسل کر کے شروع کریں گے جی، آج سے شروع کریں گے، ابھی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کب تک پڑھیں گے؟ موت تک، مرتے دم تک پڑھیں گے۔ نماز میں کوئی معافی نہیں، بیمار ہے تو بھی نہیں معافی جی، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جیسے
سر نہیں تو انسان نہیں، ویسے نماز نہیں تو مسلمان نہیں۔ سر نہیں تو انسان نہیں، نماز نہیں تو مسلمان نہیں۔ بزرگوں نے نماز پڑھی جی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک 80 سال سے اوپر کی عمر میں وفات ہوئی، 40 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، اور نماز میں ایک عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا تو ایک پوری رات میں ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، ہر رات ایک قرآن پڑھتے۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا تو دن میں ایک قرآن پڑھتے، رات میں ایک قرآن پڑھتے، تراویح میں ایک قرآن پڑھتے۔ تو اس طرح پورے رمضان میں 60 پر ایک قرآن پڑھتے تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں وفات سے پہلے چند دن یا چند مہینے قید خانے میں رہے، کیا بھی کام نہیں قید خانے میں، تو وہاں وفات سے پہلے بتایا قید خانے میں 6000 قرآن پڑھیں، 6000 قرآن قید خانے میں، کہ نماز سے شوق تھا، نماز سے دلچسپی۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں دی۔ تو اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین نماز پڑھتے تھے، نماز میں راحت ملتی تھی۔ اللہ والے کہتے تھے مرنے کے بعد نماز نہیں، جنت میں نماز نہیں، تو جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ ارے زندگی کا سب سے زیادہ مزہ تو نماز میں آتا ہے، جنت میں کہتے ہیں نماز نہیں ہے تو جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ آج اللہ معاف فرمائے ہماری زندگیوں سے نماز نکل گئی۔ اس لیے نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی، اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا کہ فرض نمازوں کے ساتھ میں سنت پابندی سے پڑھو۔ دن میں 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے 12 رکعت سنت پڑھو گے تو جنت مل جائے گی، 12 رکعت سنت پر جنت مل جائے گی تو فرض پر کیا ملے گا؟ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے نمازوں کی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ اسلام کی عمارت سٹرکچر 5 ستونوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا وضو، تیسرا روزہ، صوم شہری رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ مہینہ شعبان کا شروع ہو گیا جی، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نزدیک ہے جی۔ رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے ہیں۔ جوش میں آپ کو 10-12 روزے نہیں ہیں جی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 10 روزے، 12 روزے، 13 روزے جی، 10 12 13 ہوئے سکا لوگ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں جی۔ اب بچے، جوان بچے روزے چھوڑنے لگے تو گھر کے بھائی کہاں بولتے ہیں، عورتاں بولتی ہیں چھوڑ بیٹے بڑے بڑے روزے رکھ لے کرتے ہیں۔ تو بڑے روزے کون سے، چھوٹے روزے کون سے؟ ارے رمضان کے روزوں میں بڑا کون سا، چھوٹا کون سا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا ایک روزہ چھوڑ جائے پوری عمر روزہ رکھو تو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے رمضان کا ہر روزہ بڑا ہے، رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے ماہ رمضان کے روزے، اس لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ ایتا اس زکاة، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا صحیح حساب کتاب کر کے زکاۃ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکاۃ اسلام کا پل ہے۔ علماء نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پل صراط لگائیں گے، جہنم کے اوپر پل صراط، اس پل صراط پر گزرنے کے لیے زکاۃ سواری بن جائے گی اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پل صراط کے پل پہ پار لگا دے گی۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکاۃ ادا کرنا، صحیح حساب کتاب کر کے لگانا، یہ اندازے کی زکاۃ نہیں، صحیح حساب کتاب کی زکاۃ۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے فراخی سہولت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ 5 اسلام کی عمارت، اسلامی اسٹرکچر کے 5 پلر ہیں۔ مال دینے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کیا، پلر گر جائے گا، اور ایک طرف کا پلر گرا تو ادھر کی چھت گرے گی، اور جدھر کی چھت گرتی ہے دوسری طرف کی چھت کو کھینچ لیتی ہے، تو پوری کی پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ اس لیے اپنے اسلام کی حفاظت یہ 5 پلروں پر اپنے اسلام کو کھڑا کرنا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں بار بار دوہرا کے کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ جل شانہ فرماتے میرا حق اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں، حملتہ امہ وہنًا علی وہن وحملہ وفصالہ 30۔ یہ اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک ماں کے بارے میں سوچ کے دیکھو، وہ ماں بچے کو کتنی تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے۔ 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ سردی کے موسم میں آدمی صبح مسجد کو نماز کو نکلتا ہے، رومال اٹھا لیا، شال اٹھا لیا، مفلر اٹھا لیا، مسجد سے ہی بازار کو چلے گئے، مسجد سے ہی کام پڑا، ضرورت پر بازار کو نکل گئے۔ اب ذرا سورج نکلا، گرمی ہوئی تو یہ جو کندھے پہ شال لے کے نکلا تھا نا، اب گرمی نکلے سکا، یہ شال بدن پر وزن ہو جاتی ہے، شال اٹھا کو پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنی وزن ہوگی شال کی، لیکن وہ کندھے پر وزن ہو جاتی ہے تو پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک، کیا حال ہوا ہوگا ماں کا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہ بڑی تکلیف سے ماں اس کو اٹھا کے پھرتی ہے 9 مہینے تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب ہے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورا حج کرایا، میری ماں کا حج ادا ہو گیا۔ آج کا حج نہیں، آج کا حج نہیں، میٹرو میں جی، میٹرو ٹرین میں بٹھا کو حج نہیں، کون سا حج؟ اس زمانے کا حج، پہاڑیوں پر سے پتھروں پر سے گزر کر جی وہ حج سارا میں نے کرایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ایک دفعہ ماں کو کروٹ بدلنا پڑا، تو کروٹ بدلتے وقت پر تم پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں اس کے منہ سے زبان سے جو کراہ نکلی، آہ کی آواز نکلی، اس کا بھی بدلہ نہیں۔ تو ماں 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے، 2 سال تک اپنا خون دودھ بنا کے پلاتی ہے، اور پوری زندگی ماں بچے کے لیے بے چین رہتی، بے چین، بے قرار۔ ابھی ہم لوگ آپ کے اجتماع کے لیے آ رہے تھے جی، تو راستے میں دھوپ تھی، اچھی گرمی، تو میں نے دیکھا ایک میاں بیوی اور بچہ، بیچ میں بچہ بیٹھا ہے اور باپ چلا رہے، ماں پیچھے بیٹھی ہے، تو ماں نے سخت گرمی میں جی اس کا سر تو خالی ہے، لیکن ماں نے اپنے بچے کے اوپر ایسا اپنی اوڑھنی ڈال دی کہ میرے بچے کو دھوپ کی گرمی نہ لگے۔ تو ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتا، بے قرار۔ بچپن میں اسکول سے آنے میں دیر ہو گئی، بے قرار ہو جاتی ہے، جوان ہو جانے کے بعد کام سے آنے میں دیر ہو گئی، بے چین بے قرار ہو جاتی ہے۔ تو ماں کو اپنے بچے کے دل سے، بچوں سے محبت ہوتی، بے چینی بے قرار، پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں تھی، حضرت موسیٰ جب بھی طور پر جاتے تھے تو ماں دعائیں دیتی تھی۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ جانے لگے، راستے میں ایک جگہ پر ٹھوکر لگی، گرتے گرتے سنبھل گئے، تو پیچھے سے آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے چلنا، دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی، دعائیں دینے والی ماں نہیں رہی۔ تو اس لیے اپنی ماں کا خیال رکھنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں راضی تو جنت ملے گی،
باپ راضی تو دروازہ کھلے گا، ماں ناراض تو جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا آپ کو جتنا معلوم اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا قیامت کی کوئی نشانی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی ہے، ان تلد الامۃ ربہا یا ان تلد الامۃ ربتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں اپنے مالک کو یا ماں اپنے مالکن کو جب جنے گی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ علماء نے فرمایا ماں مالک کو جنے، ماں مالکن کو جنے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا اگر بچے اپنے ماں باپ سے ویسا برتاؤ کرنے لگیں جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے، اگر بچے اپنے ماں باپ سے ویسا برتاؤ کرنے لگیں جیسے نوکروں سے ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس دنیا میں قیامت برپا کر دو۔ جس اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں معلوم، اس دنیا کو رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بچے تھے، تمہیں بڑا کرتے کرتے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تمہاری کمر سیدھی ہوئی، ماں باپ کی کمر جھکنے لگی، تمہیں بڑا کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کے سامنے ان کی کسی بات پر اونگ بول کر بھی آواز نہ نکالنا، اونگ بول کر بھی آواز نہ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے مت بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نرم بات کرنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر پہچاننا، کہ ماں کو راضی باپ کو راضی رکھنا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا سے جا چکے ہوں تو بھی راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کے لیے نمازیں پڑھ کر نیک کام کر کے ان کو بخشو۔ اگر وہ دنیا سے ناراض بھی گئے ہوں تو جی وہ وہاں راضی ہو جائیں گے۔ جی حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مانگی جانے والی دعا روزی میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ماں باپ کے لیے مانگی جانے والی دعا پر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں ہر حال میں خوش اور راضی رکھنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ تمہاری بیوی، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، تم نے اس کو نوکرانی بنا لیا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو رانی بنا کے پالا تھا، اپنے آنکھوں کا نور بنا کے پالا تھا، اپنے دل کا سرور بنا کے پالا تھا، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا، جی اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا، اور شہزادی تھی وہ اپنے گھر میں، وہ تمہارے گھر میں آئی تو تم نے اس کو نوکرانی بنا لیا۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ باہر والے تو کہتے ہیں مسکراتا مسکرا، جب دیکھو ہنستا مسکراتا رہتا ہے، فرینڈ سرکل میں لوگ بولتے ہیں، سارے دوست بولتے ہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے، مسجد والے بولتے ہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے، سب تعریف کرتے ہیں مسکراتا مکڑا، لیکن یہی مسکراتا مکڑا جب گھر کے اندر جاتا ہے تو رویہ ہی بدل جاتا ہے، بیوی کو ڈراتا ہے، جی بچوں کو دھمکاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے میں دیر ہو گئی، ذرا دیر سے دروازہ کھلا، بچہ سامنے آیا، بچے کو تھپڑ مار دیا، بیوی کو تھپڑ مار دیا، گالی گلوچ، تو سارے گھر والے یہ کہتے ہیں جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، پروردگار بلا باہر تھی گھر کے اندر کیوں آ گئی؟ اس لیے گھر والوں کے لیے بلا نہیں بننا ہے، گھر والوں کے لیے رحمت بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بزرگوں نے سمجھایا، ازدواجی زندگی، یہ جو میریڈ لائف ازدواجی زندگی ہے، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 3 کام کرنا ہے۔
ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 3 کام کرنا. پہلا کام، جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. نکاح کسی سے، محبت کسی سے نہیں. نکاح کسی سے، محبت کسی سے اگر ہوگی تو دنیا بھی اجڑے گی، آخرت بھی اجڑے گی. یہ فرمایا جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے محبت کی، حضرت عائشہ سے محبت کی، حضرت خدیجہ سے محبت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے جوان تھے، 40 سالہ عورت سے نکاح کیا، لیکن جو زندگی کا عرصہ گزرا 25 سال کا، اس 25 سال 26 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، محبت کی ان سے. جوانی کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ میں گزاری دی. آج دن میں رات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ نوجوان ڈراتا رہتا ہے، دھمکاتا رہتا ہے، اور ایک کر کو لا لیتے ہیں. ہمت رہے تو کر کو لا. خالی ڈرانے کے وقت عورت سب سے زیادہ یہ چاہتی ہے کہ زندگی میں اسے تحفظ ملے، سیکورٹی ملے. اور جس گھر میں اسے سیکورٹی، تحفظ نہیں، اس گھر سے اس کا دل نہیں لگتا ہے. اس لیے فرمایا جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئی ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا. حضرت خدیجہ کی بہن نے سلام کیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو کر 8 سال کے اوپر گزر چکے ہیں، 7-8 سال کے اوپر گزر گئے ہیں. حضرت خدیجہ کی بہن نے دروازہ کھٹکھٹا کر سلام کیا تو وہ جو آواز رسول اللہ کو پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ کی آواز آ رہی ہے. ارے خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، کتنی محبت ہوگی. رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے محبت کی. دوسری چیز فرمایا نرمی کا برتاؤ کرنا. اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعلیہن اعوجہن، اوپر کی جو پھسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. یہ اس ٹیڑھی پھسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، لیکن اس کا ٹیڑھا پن اس کی خوبصورتی ہے. اس کا ٹیڑھا پن اس کا عیب نہیں ہے، اس کا ٹیڑھا پن اس کی خوبصورتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذهبت تقیمہ کسرتہ، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. تم کون سے کوڑ کے پھلی سیدھے ہو کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استمتعت بہا استمتعت بہا وبہا یوجن، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو. کیا کرو؟ فلیکسیبل بنو، نرم بنو، نرم بن کے زندگی گزارو، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی. اور تیسری چیز علماء نے فرمایا معاف کرو. بھول چوک کس سے نہیں ہوتی. نمک ڈالنا بھول گئی، ارے بھول کے 2 دفعہ نمک ڈال دیا. مرچی ذرا زیادہ ہو گئی، مسالہ ذرا کم ہو گیا، ہوتا ہے زندگی میں، فرق ہو جاتا ہے. کبھی بھول چوک ہوتی ہے، اس بھول چوک پہ یہی شروع ہو گئے تو ایسی تمہارا بابا ایسا، تمہارا خاندان ایسا. فرمایا جب کسی عورت کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ اندر کہتی ہے بھول میرے سے بھی، مجھے بولو کیا بولنا ہے، میرا باپ کیوں آ گیا، میرا خاندان کیوں آ گیا. اس لیے یہ بزرگوں نے فرمایا کہ معاف کرنا سیکھو. غلطی بھول چوک ہو جائے تو معاف کرو. تمہاری بھی بہن ہوگی، کسی اور کے نکاح میں گئی ہوگی، اس سے بھول چوک ہو جائے تو کیا چاہتے ہو، وہ پکڑ دھکڑ کرے یا معاف کرے؟ یہی چاہتے ہیں معاف کر دے. ہماری بھی بیٹی ہے، ہماری بیٹی کسی کے نکاح میں گئی، اس سے بھول چوک ہو گئی تو ہر باپ یہ چاہتا ہے میری بیٹی کو معاف کیا جائے. ویسے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے، اس کے بھائی بہن بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسے معاف کیا جائے. اس لیے بھول چوک ہو تو معاف کرنا. یہ 3 اصول اپنا کر زندگی گزاری جائے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور پھر آگے بتایا اللہ نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. اپنی اولاد کو اللہ کی نعمت بھی سمجھو، امانت بھی سمجھو. ان کو دین کے ساتھ میں پرورش دینے، پروان چڑھانے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچے دینداری کے ساتھ آگے بڑھے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसन, औलाद को जो सबसे बेहतरीन दौलत दे सकते हो वो अच्छे अखलाक हैं, उम्दा तरबियत है कि उनको लोगों से बात करने का, लोगों से पेश आने का, बड़े छोटों से ये रवैया सुलूक करने का तरीका बताओ उनको कि जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। और देखो अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अकरीमो औलादकुम, अपने बच्चों की खुद इज्जत करो। अपने बच्चे को हम इज्जत से बुलाएंगे, दूसरे इज्जत से बुलाएंगे। हम अपने बच्चे को इज्जत से नहीं बुलाएंगे तो दूसरे का इज्जत देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने बच्चों को इज्जत दो। अल्लाह माफ फरमाए, हमारे यहाँ मुआशरे में एक चीज आम हो गई, बहुत आम हो गई है, और लोग अपने बच्चों को बार बार ये बोलते रहते हैं जिंदगी में कोसा भी काम ढंग का करे। बच्चों को माँ बाप बोलते हैं जिंदगी में कोसा भी काम ढंग का करे। सुनते 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 बच्चे के दिल में आ जाता है मैं क्या करा तो भी हमारे बाबा को तो अच्छा दिखता नहीं, तो नफरत दिल में पैदा होती है, ये दूरियां पैदा होती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अकरीमो औलादकुम, औलाद की पीठ थपथपाओ, कमी बेशी पर उनको समझाओ, शाबाशी दो। आज गलती करेंगे कल दुरुस्त करेंगे, आज उल्टा सीधा करेंगे जी कल सही करेंगे। इसलिए अकरीमो औलादकुम, अपने बच्चों की इज्जत करो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सिले रहमी, कि सिले रहमी रिश्तेदारों के साथ में सिले रहमी, भाई बहन ये खूनी रिश्ता है, ये चचा फूफू खूनी रिश्ता है, खाला मामू खूनी रिश्ता है, दादी नानी ये खूनी रिश्ता है, दादा नाना खूनी रिश्ता है। इन रिश्तों में आपस में मोहब्बत बरकरार रखो। मोहब्बत में जो बिगाड़ आता है वो माल की वजह से आता है कि भाई का हक दबा लिया, बहन का हक दबा लिया, तो वहां मोहब्बतों में धड़ाड़ पैदा हो जाती है। ये माल तो रहनी चीज नहीं है, आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं है, तो माल की बिना पर रिश्तों को मत बिगाड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्र बड़ी, लंबी उम्र, हर आदमी चाहता है मुझे लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र का राज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सिले रहमी। आदमी जब सिले रहमी करता है अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र देते हैं। तो इसलिए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक। अल्लाह जल्ल शानहू ने हदीस कुदसी में फरमाया रहम, अरबी में रहम रिश्ते को कहते हैं, फरमाया रहम को मैंने रहमत से निकाला है, जो रहम को जोड़ता है, रिश्ता मिलाता है, मैं उसको रहमत से मिलाता हूँ, और जो रहम को रिश्ते को काटता है मैं उसको अपनी रहमत से काट देता हूँ। इसलिए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना ये दीन ईमान सिखाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक, पड़ोसियों का ख्याल रखो, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने वाले उनका ख्याल रखो जी, उनके साथ अच्छा सुलूक करो, उनके साथ ईजा रसानी नहीं, तकलीफ देना नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला युमिन, मोमिन नहीं। आपने फिर फरमाया ला युमिन, मोमिन नहीं। आपने फिर फरमाया ला युमिन, मोमिन नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कौन मोमिन नहीं? तो आपने फरमाया जो रिश्तेदार पड़ोसी को तकलीफ दे, मोमिन नहीं। इसलिए पड़ोसियों के साथ में अच्छा सुलूक, उनके साथ में बेहतर मामला करना, तकलीफ नहीं देना, ईजा नहीं पहुंचाना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तुम्हारे घर में कोई अच्छा सालन बने, ये बिसान पक रहा है, गोश्त बन रहा है, तो उसकी खुशबू पड़ोस के घर में चली जाती है। आज के जमाने में खुशबू नहीं गई तो भी कुकर की सीटी चली जाती है, तो आवाज चली गई, बाजू वाले को पता चल गया कुछ अच्छा बन रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालन में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको जरा सा पतला कर लो, और तुम गोश्त न भेज सको थोड़ा सा सालन पड़ोस में भेज दो। जब सालन की खुशबू बाजू पहुंची थी तो गरीब माँ बाप के बच्चे ने जी माँ के सीने से लिपट कर या कंजे पैरों से लिपट कर उसने भी पुकार के कहा था अम्मा गोश्त कब मिलेगा। तो इसलिए उनके घर में भी कम से कम गोश्त न सही सालन भेजूंगी। अल्लाह के रसूल ने ये सब जिंदगी सिखाई है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तहासदू, हसद मत रखो, जलन मत रखो। जी हसद और जलन रखना अल्लाह के फैसले से नाराज होना है।
آدمی سے جلن نہیں، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی ہے۔ اللہ نے ہی تو دیا مال یا حسن، جو بھی خوبی دی اللہ نے دی ہے، اس خوبی پر اگر تمہیں جلن ہو رہا ہے تو مطلب تم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ حسد رکھنے والا دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت رکھو، ولا تباغضوا، دل میں کینہ مت پالو، ولا تدابروا، لوگوں کی ٹانگیں مت کھینچو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات سکھائے، لین دین، یہ زندگی کا بڑا حصہ انسان کا لین دین میں گزرتا ہے، بازاروں میں گزرتا ہے، کھیتوں میں گزرتا ہے، مزدوریوں میں، نوکریوں میں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو باتیں بہت اہم ہیں لین دین میں، ایک سچائی، دوسرے امانت داری۔ سچائی کے ساتھ میں معاملہ کرو اور امانت داری کے ساتھ میں کرو، جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ جھکتا تول کے بیچو، زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ایک عرب آئے تھے، وہ عرب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے۔ تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت بیپاری ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میں اپنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تمہیں سناتا ہوں کہ زن ورجہ، جھکتا تول کے بیچو۔ وہ چلے گئے، 10-12 سال کے بعد واپس آئے تو انہی بزرگ سے آ کے ملے، پوچھا حضرت پہچانتے ہیں؟ جی نہیں پہچانتا بھائی، بہت زمانہ گزر گیا، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے نصیحت کے لیے کہا تھا، تو آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھکتا تول کے بیچو۔ تو اللہ کا کرم، آپ کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں، میں جھکتا تول کے بیچتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا بیپار کیا ہے؟ ارے کیا بیپار ہے؟ فرمایا سونے کا بیپاری ہوں اور سونا جھکتا تول کے بیچتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، جھکتا تول کے بیچو، ڈنڈی مار کے نہیں۔ ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے یہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ ڈنڈی نہیں مارنا، ملاوٹ نہیں کرنا، یہ دھوکہ دے کے نہیں بیچنا، ایک سامان دکھا کر دوسرا نہیں فروخت کر دینا، دکھایا کچھ بیچا کچھ۔ فرمایا یہ سب من غشنا فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہماری امت کو دھوکہ دے وہ ہماری امت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ اس امت میں نام لکھا جائے اس کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے جی دھوکہ نہیں دینا، اور ضرورت کا سامان، انسانی زندگی کے کھانے پینے، خورد و نوش، روزانہ کی ضرورت کا جو سامان ہے اس سامان کو قیمت بڑھانے کے ارادے سے سٹوریج میں نہیں رکھنا جی کہ قیمت بڑھے گی تو بیچیں گے۔ فرمایا اس کو احتکار کہتے ہیں اور احتکار پر لعنت ہے جی، یہ لعنت برسے گی۔ اس لیے جی ضرورت کا سامان مول بڑھانے کی نیت سے یہ اسٹاک کر کے نہیں رکھنا۔ یہ سب معاملات رسول اللہ نے سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے اور امانت دار بنو، کل قیامت میں اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور آخری چیز اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو سب سے وزنی عمل، بھاری عمل، جس کو رکھتے ہی نیکی کا پلڑا جھک جائے، وہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کسی کے پاس ہوں گے، اگر اس کو لا کر تول ترازو کے پلڑے پہ رکھو تو وہ نیکی کا پلڑا ایک دم سے جھک جائے گا۔ اس لیے اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ میں پیش آنے کا اچھا طریقہ ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں اچھے اخلاق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو عزت لو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ہماری شادی میں آئے تھے، ہمارے بلاوے پہ آئے تھے اور ہماری شادی میں لفافہ دیا تھا، تو ہم بھی کیا کرنا، ان کی شادی میں ضرور جانا، ان کی شادی میں ہمیں بھی لفافہ دینا۔
बुलाने के बावजूद शादी में नहीं आए जी, गए तब बोले, निकलते वक्त पर बोले, चाय पीते हुए बोले, 10 बार बोले जरूर आना जरूर आना जरूर आना, फिर भी नहीं आए। तो लोग कहते हैं हम उनकी शादी में तो दूर की बात, जनाजे में भी नहीं जाएंगे, रिश्ता काट लेते हैं। फरमाया ये अच्छे अखलाक समझते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इज्जत की, हम उनको इज्जत देंगे, हमें इज्जत नहीं दी तो हम उनको कहाँ इज्जत देंगे। बुजुर्गों ने फरमाया ये अखलाक इंसान के नहीं है, ये अखलाक तो गाय भैंस के हैं। गाय को भैंस को घास डालो तो दूध देगी, घास नहीं डालो तो दूध देगी। ये घास नहीं डाला, दूध लेने के लिए जाके बैठ गए तो दूध नहीं देगी, एक लात देगी। वो बोले कि आप घास देते थे तो हम दूध देते थे, बगैर घास के दूध कहां से लाएंगे। तो ये गाय भैंस के अखलाक हैं। और कुछ लोग इससे भी नीचे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों की पगड़ी उछाल देते हैं, आम लोगों के सामने ये बीच बाजार में ये मजाक कर देते हैं, ठट्टा बना देते हैं, लोगों को जलील कर देते हैं। फरमाया ये किसके अखलाक हैं, ये कुत्ते के अखलाक हैं। कि रास्ते के किनारे से कोई आदमी जा रहा हो तो कुत्ता जाने देता है, भौंकना शुरू कर देता है, ये काटने दौड़ जाता है। तो फरमाया ये इंसान के अखलाक हैं। कुछ लोग इससे भी नीचे चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा फायदा हो कि ना हो तुम्हारा काम होने नहीं दूंगा, तुम्हारा नुकसान करके रहूंगा। ये किसके अखलाक हैं, फरमाया ये बिच्छू के अखलाक हैं, सांप के अखलाक हैं। बिच्छू डंक मार देता है, सांप डस लेता है। बिच्छू ने डंक मार दिया, सांप ने डस लिया, उसका फायदा हो ना, उसकी भूख मिटी, उसकी प्यास बुझी, उसका तो कोई फायदा नहीं, सामने वाले का नुकसान है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जी हमारे अखलाक क्या हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद मन कताक, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, वाफु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसको माफ करो, वाहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो। और फरमाया वआती मन हरमक, जो तुम्हारा हक दबा दे तुम उसको अता करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जुबान से कहा नहीं, अमल करके दिखाया। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने इतना परेशान किया 13 साल में कि आप मजबूर होकर मक्का छोड़ के मदीना चले गए। आप मक्का छोड़ के मदीना गए तो मदीने में भी जीने नहीं दिया जी। बदर में आ गए लड़ने के लिए, बदर के बाद उहद में आ गए, उहद में 70 सहाबा को शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपके सर में लोहे की टोपी खोद की कड़ियां अंदर घुस गई, आपका पूरा चेहरा बदन लहूलुहान हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फिर उहद के बाद खंदक में पूरे का पूरा अरब उठ के आ गया। सब ने आके कहा मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 8 साल के बाद मदीने से मक्के से हिजरत करके मदीना है, मदीना आने के 8 साल के बाद अल्लाह ने मक्का फतह करा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया, मक्का हुजूर का हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में गए तो ये सब के सब अबू जहल का बेटा इकरमा, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये बड़े बड़े सरदार जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको तकलीफ दी, वो सब रसूलुल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, बोलो। तो उन्होंने कहा अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन, नबी जी आप भी मेहरबान, आपका खानदान भी मेहरबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को जिन्होंने सताया कुएं में ले जाके फेंक दिया और गुजरते हुए काफिले को चंद कौड़ियों में हजरत यूसुफ को बेच दिया। उनको जब सामना हुआ
تو حضرت یوسف نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں تم سے کوئی پکڑ مواخذہ جی کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا دل ہوگا، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے یہ اخلاق ہمیں سکھائے کہ لوگوں کو معاف کرو، بھلائی کرو برائی کرنے والے کے ساتھ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو آسان ہے، اینٹ کا جواب پھول سے دینا مشکل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا، وہ پوری رات گانا بجانا، حضرت امام اعظم کی پوری رات پریشان گزرتی تھی۔ ایک رات گانا بجانا، آواز شور شرابہ نہیں، تو حضرت نے پوچھا کہاں چلا گیا پڑوسی؟ تو لوگوں نے بتایا پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بادشاہ کے پاس گئے، جا کے کہا جی میرا پڑوسی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ کا پڑوسی؟ کہا چھوڑ دیا۔ وہ واپس آیا تو پوچھا لوگوں نے معلوم ہے کس کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا؟ فرمایا امام ابو حنیفہ نے تمہارے لیے سفارش کی۔ جی فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرو تم اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ اس لیے بزرگوں یہ پوری ایک زندگی ہے، زندگی ایمان، عبادتیں، معاشرت، معاملات، اخلاق، یہ ساری کی ساری ایک زندگی ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی سیکھنی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ایمان کی مثال جڑ کے جیسی ہے، عبادتوں کی مثال تنے کے جیسی ہے، جی معاشرت کی مثال ڈالیوں کے جیسی ہے، معاملات کی مثال پتے اور پھول کے جیسی ہے، اور اخلاق کی مثال پھل کے جیسی ہے، اور اخلاص کی مثال پھل میں آنے والے رس کے جیسی ہے۔ جی پھل میں رس کب آئے گا؟ جب جڑ مضبوط ہوگی۔ جڑ ہی مضبوط نہیں تو پھر جی پتہ نہیں کون سی طوفانی ہوا پورے کے پورے جھاڑ کو گراتے ہیں، پورے کا پورا درخت زمین بوس ہو جائے، پتہ نہیں۔ اس لیے آج ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ارے بولو کمزور ہے نہیں ہے؟ ایمان کمزور ہے مضبوط ہے؟ ذرا زور سے تو بولو کمزور ہے۔ جی تو جڑ جب کمزور ہو جاتی ہے تو تنا بھی کمزور ہو جاتا ہے، نتیجہ عبادتیں بھی کمزور ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے توفیق نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا خیال نہیں، حج کا ارادہ نہیں، روزے پورے نہیں، گزر رہی ہے زندگی۔ اور پھر جی ڈالیاں، معاشرت، بیوی پریشان، بچے پریشان، ماں باپ پریشان، ایسی زندگی ہے۔ ہم گھر والوں کے لیے کانٹا بن گئے ہیں۔ اور پھر جی معاملات، بازار پورے کا پورا بگڑ گیا، پورے کا پورا بازار بگڑ گیا۔ آج مسلمان کی زبان پر بھی آ گیا جھوٹ کے بغیر دھندا کیسے چلے گا۔ اور ہم نے اپنے بازاروں میں، دکانوں میں، شو روموں میں ننگے مجسمے، بے حیائی کے ننگے مجسمے ہمارے مسلمانوں کے بازار میں، فرما بازار بگڑ گیا۔ کیوں؟ جی جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو پھل پھول نہیں آتے ہیں، پتے پھول نہیں لگتے ہیں، اور پھل کا تو سوال ہی نہیں، پھل میں رس کا تو سوال ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جڑ جب کمزور ہوتی ہے تو پورا درخت کمزور ہوتا ہے۔ کیا کرو؟ پہلے جڑ کو مضبوط کرو۔ جی جڑ کو پانی دو، جب جڑ کو پانی دو گے تنا مضبوط ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلا لگا کے آتا ہے، نوجوان زندگی بدل جاتی ہے۔ نماز نہیں تھی، اب نماز کا پابند ہو گیا، سر پر ٹوپی آ گئی، چہرے پہ داڑھی آ گئی۔ جی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بارش پڑتی ہے تو زمینوں پر ہریالی نکل آتی ہے، ایسے ہی ایمان کی بارش جب دل پہ پڑتی ہے تو چہرے پر ہریالی نکل آتی ہے، یہ چہرہ سنت والا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی بارش کا نتیجہ، محنت۔ جب جڑ میں پانی پہنچے گا تو نماز کی پابندی، یہ ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، زندگی بدلنے کا جذبہ، سچ کے ساتھ میں کاروبار، اخلاق اچھے، سب بدل جائے گا، لیکن جڑ کو پانی دینا پڑے گا۔ ارے دیں گے جڑ کو پانی انشاءاللہ، ایمان کی محنت کریں گے انشاءاللہ، سب تیار ہیں جی اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے جی نکالنا لگانا، یہ 40 دن 4 مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں
یہ ایسے آنکھ بند کر کے کھلنے سے نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے نیت کرو, ارادہ کرو کہ میرا ایمان بھی مضبوط بنانا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانا. دل میں ارادہ آیا, ارے اتنی دیر تک بات سنی نا, دل میں ارادہ آیا, ارے بولو نا دل میں ارادہ آیا کہ نہیں آیا. بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو مولوی صاحب. ارے دل میں ارادہ آیا, کیا بھی نہیں بول رہے نا, آیا نہیں آیا کہ تو اور ایک 1.5 گھنٹہ بیان کرنا ہے. شروع کریں گے, سن کو آگا ہنگامہ اور ایک 1.5 گھنٹہ کو سنتے ہی آگا ارادہ آ گیا ماشاءاللہ. جی دل پر ہاتھ رکھ کر بولو ارادہ آیا نہیں. یہ دل میں آنے والا ارادہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی طرح. کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے, آ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم باہر نکل کے دیکھے مہمان کھڑا, اس نے کہا السلام علیکم. ہم نے جوش سے کہا وعلیکم السلام, سینے سے لگ گئے. اس نے کہا اندر آؤ اندر آؤ. چائے پلائی, دودھ پلایا, کھانا کھلایا, جی آرام کرایا اور پھر اس کو رخصت کیا. اگلی دفعہ بسوا پٹن سے گزرتے گزرتے جب وہ یہاں سے آئے گا, اس کے دل میں ارے ان کے گھر گئے تھے تو کتنی عزت ملی تھی, چلو ٹائم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جا کو سلام کر کو بات کر کو چلے جائے. دوبارہ مہمان آئے گا نہیں آئے گا؟ یارے بولو آئے گا نہیں آئے گا. ایک بار عزت کرے تو دوبارہ آئے گا. جی اور بزرگان دین فرماتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں آنے والا مہمان برکت لاتا ہے, بلا ساتھ لے جا کے باہر چھوڑ دیتا ہے. گھر کی بلائیں باہر چھوڑتا ہے, رحمتیں لا کر برکتیں لا کے گھر میں چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے بار بار مہمان آتا رہے, یہ ضروری ہے. مہمان آیا, آپ کو السلام علیکم کا تو ہمیں ادھر منڈی پھرا لگ کھڑ گئے, ادھر سے آپ کو السلام علیکم تم ادھر پھر کو کھڑ گئے, سامنے چاہ کو کھڑ گا, آپ کو السلام علیکم تو پھر کچھ کھڑ گئے. اب انہیں کیا کرے گا, چاہ تو دور کی بات, پانی کی بھی امید نہیں ان سے, تو چلے جاتے ہیں. اگلی دفعہ کب تو بھی بسوا پٹن سے گزرا تو یاد آتی ہوں نا, چلو بھائی گئے بار تو سلام نہیں کرے, اب تو کریں گے, تو دوبارہ آتا انہیں نہیں آتا. تو فرمایا دل میں آنے والا مہمان ارادہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی طرف. اس کی عزت کریں گے تو مہمان بار بار آئے گا. اس کی عزت نہیں کریں گے, اکرام نہیں کریں گے تو دل میں نیکی کا ارادہ نہیں آئے گا. کچھ دل ہوتے ہیں, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر نیکی کا ارادہ ہی نہیں آتا. اس لیے دل میں ارادہ آیا ہے جی تو نقد آج سے بسوا پٹن کے اس اجتماع سے جی بہت دفعہ نیت کرے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ نیت کرے. گئے اجتماع میں بھی, شیموگا کے اجتماع میں بھی بولے جاتیوں کو نہیں جا سکے, اس سے پہلے بھی نیت کرے نہیں جا سکے. گزر گئے بہت سارے اجتماع, جیسا اجتماع گزر گئے ویسے بہت سارے نیت کرنے والے بھی گزر گئے. اجتماع بھی گزر گئے, نیت کرنے والے بھی گزر گئے, ہمیں بھی کب گزر جاتی معلوم نہیں. تو اس لیے جو دل میں ارادہ آیا ہے اس ارادے کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر نقد اللہ کے راستے میں جانے کا یہ فیصلہ کر کے اب کھڑنا شروع کرو. چلو پڑھو ماشاءاللہ جی, چلو کھڑنا شروع کرو, اللہ قبول فرمائے. نام نہیں لکھیں گے, ابھی نام نہیں لکھیں گے, پہلے کھڑنا شروع کرو. چلو کھڑو, چاروں طرف کھڑو ماشاءاللہ. جنہوں نے پہلے نام